یہ ہلاکت ہے۔ اور زمین سے وقار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس خرید و فروخت سے منع کیا ہے، ہر اس بیع و شرع سے روکا ہے کہ جس کے اندر کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچے، کسی دوسرے مسلمان کا نقصان ہو، چاہے وہ غصب کی صورت میں ہو، چاہے خرید و فروخت کے اندر دغا بازی کے اعتبار سے ہو یا غصب کے اندر کمی کے اعتبار سے ہو۔ اور آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کے اندر، خرید و فروخت کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ یہ ہم میں سے نہیں۔ مسلم شریف کی حدیث مقدسہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا۔ حضور نے کیا دیکھا کہ وہ شخص ایک گلے کا ڈھیر ہے، گندم کا گلا تھا یا جو کا گلا تھا، اس گلے کا ڈھیر تھا تو وہ فروخت کر رہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گلے کے پاس سے گزرے، کریم نبی اس کے پاس رک گئے اور معائنہ کرنے کی غرض سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک اس گلے کے اندر ڈالا تو وہ گلا ایسا تھا کہ بظاہر باہر سے وہ خشک نظر آ رہا تھا، اندر اس کے اندر نرمی تھی، اس کے اندر گلا پن تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا تو کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ اس فروخت کرنے والے، بیچنے والے شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، رات کو بارش ہو گئی تھی تو میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، کیا اس گلے کے اندر بارش ہوئی ہے؟ یعنی مطلب یہ تھا کہ اس شخص نے رات کو اس کے گلے پہ بارش ہو گئی، اس شخص نے صبح جو گلا گلا تھا اس کو اندر رکھا، اس کے اوپر خشک گلا ڈال دیا، گندم ڈال دی، یعنی وہ دغا کر رہا تھا، فریب کر رہا تھا۔ تو کریم نبی نے فرمایا کیا اس گلے کے اندر بارش ہو گئی؟ تو کریم نبی نے فرمایا کہ اے شخص سن لے، فمن غشنا فلیس منا، کہ وہ شخص جو ہمارے ساتھ تجارت میں دغا بازی کرتا ہے، ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اور سمجھنے سے وقار آج ہم میں سے ہر ایک کاروبار کرتا ہے، چھوٹی سطح سے لے کے بڑی سے بڑی سطح تک ہر ایک آدمی کسی نہ کسی ذریعے سے تجارت کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تجارت کے اندر کبھی بھی ہم لوگ ڈنڈی نہ ماریں، اس لیے کہ تجارت یہ عظیم پیشہ ہے، لیکن اسے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا جائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالق کائنات نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے کہ جو جسم حرام کی لقمے سے پلا یا بڑا۔ حضور نے فرمایا کہ خالق کائنات نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے کہ وہ جسم کہ جو حرام کی لقمہ سے پلا یا بڑا۔ اب دیکھیں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کیا اس کے اندر کہیں کسی کا مال تو نہیں ہم غصب کر رہے، کسی کو ہم نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ احباب وقار بروز قیامت اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کا بروز قیامت قدم اپنی جگہ سے ہٹنے نہ پائے گا حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اب ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے، من این اکتسب ومن این انفق، کہ تو نے یہ جو مال کمایا تھا یہ کہاں سے کمایا تھا، اور اس کو خرچ کیا تو کہاں پہ خرچ کیا۔ اگر ہم مال کما رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تو سمجھنے سے وقار ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری طرف جو مال آ رہا ہے وہ کس طرف سے آ رہا ہے، جائز ذرائع سے آ رہا ہے یا ناجائز ذرائع سے آ رہا ہے۔ اور پھر جہاں ہم اس مال کو خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی بروز قیامت پوچھا جائے گا کہ جو تم نے مال کمایا تھا اس کو کن کاموں میں خرچ کیا، اس کا مصرف کیا تھا، جائز کاموں میں خرچ کیا یا ناجائز کاموں میں خرچ کیا۔
اس لیے فرمایا کہ یہ تجارت عظیم پیشہ ہے، لیکن یہ ہے کہ اس تجارت کو شرعی طریقوں کے مطابق کیا جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ ناپ توپ کے اندر کمی کرتے ہیں، ڈنڈی بانٹتے ہیں، فرمایا کہ وہ لوگ ایسے لوگ ہیں جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ تو رب کا قرآن کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور سمیع سی بات آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کو حلال اور حرام کے اندر تمیز کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ انہیں اس بات کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ یہ مال میرے لیے حرام ہے یا میرے لیے حلال ہے۔ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، لا یبالی المرء، آدمی کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اسے کوئی اس بات کی فکر ہی نہیں ہوگی کہ من الحلال ام من الحرام، کہ یہ جو مال اس نے کمایا ہے یہ حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے۔ تو سمیع سی وقار ہمیں اس چیز کے اندر دیکھنا ہوگا کہ جو ہم کما رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ اور سمیع سی وقار بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے، کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یا کہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حرام کا لقمہ کھانے والا جسم خالق کائنات نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، کہ جو جسم حرام کا لقمہ کھاتا ہے اس سے بڑھتا ہے، اس سے پلتا ہے۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ اور سمیع سی وقار تجارت کے اصولوں میں سے یہ ہے کہ بیع و شراء کے اندر انتہائی باریک بینی سے کام لیا جائے کہ آپ جو مال فروخت کر رہے ہیں کیا اس کے اندر کہیں کوئی عیب تو نہیں۔ آج کل ہمارے پاس یہ سلسلہ ہے کہ مال ہم باہر سے لے آتے ہیں، ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوتی، اور جب اس کے اندر کوئی نقص پیدا ہو جاتا ہے تو ہم آگے فروخت کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مال ہم سے نکل جائے، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ درست نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہم 20,000 کا چین لیتے ہیں کسی سے، اس کے اندر اگر 2 نوٹ خراب نکل آئے، جس کا آپ کو علم بھی ہوتا ہے کہ یہ آگے چل نہیں سکتے، ان کی ویلیو ختم ہے، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ کسی طرح کہیں جا کے ان کو تبدیل کر دیا جائے، کسی کو دے دیا جائے، یعنی دوسرے کے کھاتے میں ڈال دے، خود آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نقصان نہ ہو۔ حالانکہ شرعی اصول یہ ہے کہ اگر آپ کو عیب مل گیا کسی چیز کے اندر، جب آپ فروخت کریں تو سب سے پہلے اسے اس عیب پر آگاہ کریں، اسے یہ بتائیں یہ چیز میں آپ کو فروخت کر رہا ہوں، اس کے اندر یہ عیب ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو لے لیں ورنہ اس کو چھوڑ دیں۔ لیکن ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہماری کسی چیز کے اندر اگر بے شمار عیوب ہوں ہم انہیں چھپا کر وہ چیز دے دیتے ہیں۔ اور سمیع سی وقار بخاری شریف کی حدیث مقدسہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں کہ آقا تو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو کسی چیز کو فروخت کرتا ہے اور پھر ان صدقہ اور سچ بھی بولتا ہے، وہ بینا اور سب کچھ بیان کر دیتا ہے، فرمایا بوری کا لہوا فی بیعہما، ان دونوں کے لیے اس بیع کے اندر، خرید و فروخت کے اندر خالق کائنات برکت رکھ دیتا ہے۔ کہ 2 آدمی ایک چیز لیتا ہے، دوسرا آدمی چیز دیتا ہے، اور دینے والا ان صدقہ اگر وہ سچ بولتا ہے، وہ بینا اور تمام چیزیں کھول کے بیان کر دیتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے، اس کے اندر اگر عیب ہے تو یہ عیب ہے، آقا کو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بوری کا لہما فی بیعہما، خالق کائنات ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ اب آقا کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا فَإِن قَتَمَ وَقَذَبَ، اگر اس کے اندر وہ کسی چیز کسی عیب کو چھپا دیتا ہے،
وہ کذب اور جھوٹ بولتا ہے، تو کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فبوحقت برکت بیعہما، خالق کائنات ان دونوں کی بیع سے برکت کو ختم کر دیتا۔ آج ہمارا طرز عمل تو یہ ہے، چیز کے اندر اگر خوبیاں کم ہوں تو دوسرے کے سامنے ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ یہ بھی شرعی اعتبار سے فقہاء نے لکھا کہ جس چیز کے اندر اگر چند خوبیاں ہیں تو وہی بیان کرے، لیکن جب ہم بیان کرتے ہیں، کسی چیز کو فروخت کرتے ہیں، تو حد سے زیادہ اس کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمی جب بیع و شرع کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور اس کے اندر جو عیب ہے اس کو ظاہر کرتے ہیں، تو خالق کائنات ان دونوں کی خرید و فروخت کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی عیب کو چھپاتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالق کائنات ان دونوں کی بیع سے، خرید و فروخت سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ اور ایک ایسا تاجر جو صادق ہے اور امین بھی ہے، سچ بولنے والا ہے، امانت دار ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ ترمذی شریف کی حدیث مقدسہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التجار والصدوق والامین مع نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین۔ حضور نے فرمایا کہ ایسے تاجر جو صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، سچ بولنے والے ہیں، خرید و فروخت کے اندر ڈنڈی نہیں مارتے، انصاف کے ساتھ وزن کرتے ہیں، ناپ توڑ کرتے ہیں، اور امانت دار بھی ہیں، جو چیز بتاتے ہیں سچ بتاتے ہیں اور خالص چیز بتاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اب محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی کہ خالق کائنات نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کو واضح فرما دیا۔ ایک بات یہ کہ وہ سچا ہو، جو تاجر ہو وہ سچ بولنے والا ہو۔ آج ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم سچ نہیں بولتے، جتنے کی چیز ہم لاتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ چیز مجھے اتنے میں پڑی ہے اور اتنے میں یہ ساتھ اپنا نفع لگا رہا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو چھپاتے ہیں۔ اگر ہمیں 1500 کی ملتی ہے تو ہم نے وہ 30 روپے بتاتے ہیں، 2500 بتاتے ہیں، اور پھر نفع جو ہوتا ہے اس کو تو حساب ہی نہیں ہوتا۔ تو سمعین سی وقار حضور نے فرمایا کہ ایک صادق جو ہے تاجر اور امانت دار ہے، بروز قیامت جنت کے اندر وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دو باتیں حضور نے فرمائی، ایک سچا ہو، سچ بولنے والا ہو، اور دوسرا امانت دار ہو، دیانتداری کے ساتھ کام کرنے والا ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں واضح یہ دلیل ہے کہ خرید و فروخت کے اندر دو باتیں بنیادی ہیں، ایک یہ کہ بات سچی ہو، دوسری چیز خالص ہو۔ کہ چیز خالص ہو اور بات بھی سچی ہو، وہ حقیقت میں خرید و فروخت ہے جو شرعی تقاضوں کے مطابق۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک تجارت کرتا ہے، نچلی سطح سے اوپری سطح تک کسی نہ کسی اعتبار سے ہم کوئی چیز دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز لے رہے ہوتے ہیں۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے کسی عیب کو چھپا تو نہیں رہے، ہمارے کسی دوسرے مسلمان کو اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا، اسے تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اور سمعین سی وقار اگر ایسا معاملہ ہے تو یہ ہمارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ناپ تول کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، کہ جب لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب دینے کی باری آتی ہے تو اس کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ سمعین سی وقار کی تجارت، خرید و فروخت یہ ایک عظیم پیشہ ہے، اور یہ باعث جنت بھی ہے اور باعث جہنم بھی ہے۔ ایسے لوگ جو اس کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، خیانت کا مظاہرہ کرتے ہیں، وہ عذاب الہی کے مستحق ہوں گے، اس لیے کہ یہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان ہوتا ہے۔ ایک چیز آپ لے رہے ہیں، اس کے اندر طرح طرح کے عیوب ہیں، آپ اس کو چھپا کر وہ چیز دے دیتے ہیں اور اس عیب کو بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ بہنگے داموں لے کے اسے فروخت کر دیتے ہیں۔
تو اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان ہوتا ہے۔ آقا تو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس بے سے منع فرمایا کہ جس سے کسی مسلمان کو نقصان پہنچے، چاہے وہ کسی عیب کے اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، حضور نے فرمایا کہ بالکل ایسی کسی چیز کے ساتھ بیع نہ کی جائے۔ اور سامعین عزیز اور پھر حضور نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے، مختبر ہے، حضور نے فرمایا وہ ملعون ہے۔ ایسا شخص جو مال کو جمع کر کے اکٹھا کر دیتا ہے اور اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ جب مال مارکیٹ میں کم ہو جائے گا، ہر طرف اس مال کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی۔ جب رسد کم ہوتی ہے تو طلب بڑھ جاتی ہے، اور طلب بڑھے گی تو لوگ مال کی ڈیمانڈ کریں گے، تو ہم اس وقت مہنگے داموں بیچیں گے۔ یہ مطمع نظر رکھ کے جو مال کو ذخیرہ کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا کہ وہ ملعون ہے۔ اس کے لیے فرمایا کہ ایسا شخص ملعون ہے، واقعہ خداوندی سے وہ روکا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اکثر ہمارا بھی ایسا رویہ ہے ہمارے ہاں کہ ہم مال کو جمع کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ جب اس کی قلت ہوگی، مال مارکیٹ میں کم ہو جائے گا، تو پھر ہم مہنگے داموں بیچیں گے۔ شریعت کے اندر اس کی سخت اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے، اس سے روکا گیا ہے کہ اس سے دوسرے مسلمان بھائی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو سامعین عزیز ایک صادق اور امین تاجر، چاہے وہ چھوٹی دکان کا ہے یا بڑی کسی مارکیٹ کا یا کسی فیکٹری کا مالک ہے، اگر وہ امین ہے، صادق ہے، اس کا ہر عمل وہ عبادت ہوگا۔ تجارت یہ عبادت ہے، اور سب سے بڑی عبادت ہے کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے، شریعت کے طریقوں کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ بیع و شرع کرتے ہیں، تو یہ سارا عمل آپ کا عبادت لکھا جائے گا۔ لیکن اگر اس کے اندر آپ ڈنڈی مارتے ہیں، دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں اس میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اگر ہم تاجر ہیں تو ہمیں صادق اور امین بنائے۔